قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، اور یہ حکم عمومی طور پر ہر بندے کو دیا گیا ہے۔ فرمایا فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، ترجمہ یہ ہے میری نعمتوں کو یاد کیا کرو، میری نعمتوں کو یاد کیا کرو، میری نعمتوں کا تذکرہ کیا کرو۔ اور آپ دیکھیں کسی کی بھی اگر آپ بات مانتے ہیں نا تو اس کی طرف سے اپنی طبیعت کے مطابق اور اپنی کیپیسٹی کے مطابق کچھ نہ کچھ اجر ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ وہ جتنی اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے وہ کچھ نہ کچھ دیتا ہے۔ تو یہ حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میری نعمتوں کو یاد کرو، میری نعمتوں کا ذکر کرو۔ اور ویسے بھی آج جو دور چل پڑا ہے نا، اب تو حضرت بڑے بڑوں نے یاد رکھنا ہے، ایک فتویٰ ہوتا ہے، ایک تقویٰ ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں دیکھو جی اعلیٰ حضرت نے کہا وقت کا اجارہ کر سکتے ہو تو لہٰذا 30,000 لینا جائز ہو گیا ہے۔ حقیقت میں آتا ہے، چلو میں نام نہیں لیتا، ایک فتویٰ ہوتا ہے، ایک تقویٰ ہوتا ہے۔ ہاں تو بس جن کا رابطہ جڑ جائے وہ کہتے ہیں یار کچھ لبے نہ لبے، ذکر یار ہونا چاہیے، ذکر پروردگار ہونا چاہیے، سمجھے؟ میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتاتا ہوں ہے، دیکھو سجدہ کرو، نماز پڑھو ہے کی ہے، چلو آخرت جو کچھ نہ کچھ لب جائے گا، یہی بات ہے۔ نہیں تو کیا ہے، چلو جڑا کوئی مسئلہ پھنسیا ہے وہ اگے نکل جائے گا، یہی بات ہے نا۔ لیکن اب عشق کا رنگ دیکھو ہے، اقبال کہتا ہے سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ مجھے منظور نہیں، سجدوں کے عوض فردوس ملے یعنی جنت، پھر سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ مجھے منظور نہیں، کیوں؟ بے لوس عبادت کرتا ہوں، بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں۔ اقبال کہتا ہے مولا وہ تو مزدور ہوندے نے، سویر تو لے کے شام تک کام کردے نے تے پھر مزدوری دی فکر ہوندی ہے، تو تے بنایا اکھاں تو عطا کیتیاں نے، زبان تو عطا کیتی ہے، تو جے سجدے کر کے جنت چ جانا ہے مولا ہے منظور نہیں۔ ہاں جنت چ جانا ہے تو حضور دی شفاعت دی وجہ دے نال جانا ہے۔ یہ محبت کا ایک رنگ ہے، عشق کا ایک رنگ ہے۔ تو یقین کرو جو بندہ اخلاص کے ساتھ آتا ہے نا اس کے دل کا رابطہ حضور سے جڑ جاتا ہے، اور اخلاص والوں کا جو مزاج ہوتا ہے، ان کا جو محبت کا رنگ ہوتا ہے وہ بڑا جداگانہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھو نا یہ محفل کو سجایا گیا ہے، اگر کوئی آ کے بانیہ نے محفل کو یہ کہہ دے یعنی کہ مجھے پیغام الہام ہوا ہے کہ آپ کی محفل کو رد کر دیا گیا ہے، تو مجھے بتاؤ پریشانی ہوگی کہ نہیں؟ کہ پتہ نہیں کیڑی غلطی ہو گئی ہے، کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ یار اتنا پروگرام سجایا تھا، یہ ساؤنڈ سسٹم، یہ اتنے فلیکسی لگوائے، کیڑی غلطی ہو گئی ہے، سب کچھ رد کر دیا گیا۔ میں ایک بزرگ علیہ رحمہ کے بارے میں پڑھا تھا، کئی سال انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، ایک سال نہیں کئی سال اللہ کی عبادت کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو کہا اس کو جا کے کہو کہ تمہاری عبادت کو رد کر دیا گیا۔ اب مجھے بتاؤ عبادت رد کر دی جائے یہ پریشانی کے لمحات ہوتے ہیں یا مقام وجد ہوتا ہے؟ شکر کا مقام نہیں ہوتا، کیونکہ شکر ہو تو چلو بندہ جھومے ہے، یہ پریشانی ہوتی ہے کہ یار عبادت کو رد کر دیا گیا، بندہ آنسو بہائے، بندہ سجدے کے اندر جائے، ندامت کا اظہار کرے کہ مولا کون سا گناہ ہو گیا ہے، کون سی غلطی ہو گئی کہ عبادت کو رد کر دیا گیا ہے۔ تو بزرگوں آ کے تو فرشتے نے آکھیا نا تمہاری عبادت کو رد کر دیا گیا ہے، تو بابی ہوری چومن لا پہ ہے، تو آپ کو پتہ فتویٰ تو ظاہر پہ لگتا ہے نا، تو جو قریب بیٹھے تھے وہ کہنے لگے او بھائی تیری عبادت کو رد کر دیا گیا ہے، کوئی ترلا پا، کوئی آنسو بہا، کوئی سجدے دے اندر جا تاکہ کوئی معافی لبے، اور تو وجد کے اندر آ گیا ہے۔ فرشتہ آ کے کہتا ہے تیری عبادت کو رد کر دیا گیا ہے اور تو وجد کر رہا ہے، اللہ کہ یہ تو آنسو بہانے کا مقام ہے، سجدہ کرنے کا مقام ہے۔ لیکن حضرت لو لگائی ہوئی تھی نا، کوئی لالچ نہیں سی ہے، اخلاص تھا، انہیں کہا یار قبول کرنا نہ کرنا وہ دی مرضی ہے، تاں جھومنا پیا یار دا پیغام تے آیا نا، آیا ہاں قبول کرنا نہ کرنا یہ اس کی مرضی ہے حضرت، یار کا اور یہ بات بھی یاد رکھنا ہمارے اسٹیڈی سے اخلاص بڑا ختم ہوتا جا رہا ہے، یہ یقین کرو ہے، جب بھی کہ جاتی ہے تو آپ آ کے بیٹھے ہو نا اخلاص ہی ہے، تو چلو دیکھو وہ باہر بھی آگے کچھ کھڑے ہوئے ہیں، تو یہاں پر جوان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نظر جتھے بھی جانے ہیں نا ساڑھے کان دے اندر ہے بھی ٹوٹی لا چھڑ دینے ہیں، کو ساڑھیاں بھی گلاں کرنیاں جے ہیں، یعنی بانیہ نے محفل کا بھی آپ نے ذکر کرنا ہے، کیوں؟ تاکہ پتہ چلے کہ حضرت ہورا نے یہ کیا ہے، یہ وہ کیا ہے۔ حضرت بات یاد رکھو ہے، رب رسول واسطے کام کرو گے تو قبول ہی قبول ہے، لوکاں واسطے کرو گے تو 5 کروڑ روپیہ لاؤ، کراچیوں خطیب بلاؤ تو جناب وڈے وڈے خطیب بلاؤ، وڈے وڈے نعت خواہ بلاؤ، وہ بڑا بے نیاز ہے، کیونکہ اس کا ذکر ہماری زبانوں کا محتاج نہیں ہے،
نبی کا ذکر ہماری زبانوں کا محتاج نہیں ہے. اور میں جمعے کی نشست کے اندر بھی اکثر یہ کہتا ہوں, اگر کام دکھاوے کے لیے ہے تو یہ بات یاد رکھنا, جو مرضی کرو تمہارے منہ کے اوپر مار دیا جائے گا. اگر کام ان کے لیے ہے, 5 بندے بٹھا کے بھی درود پڑھو گے تو قبول ہی قبول ہے, اگر ان کے لیے ہے, کیونکہ ان کا ذکر ہماری زبانوں کا محتاج نہیں, ہمارے جذبات کا محتاج نہیں, ہمارے لہجوں کا محتاج نہیں. اقبال نے بڑے سونے جملے لکھے. اقبال کہتا ہے, دست میں دامنے کے حصار میں میدان میں ہے, بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے, چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے, پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے, چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے, رفقت ورفانہ اللہ کا ذکر رکھ دیکھے. اقبال کہتا ہے جب کچھ نہیں تھا اس وقت بھی آمینہ کے لال کا ذکر ہو رہا تھا, جب کچھ نہ ہوگا اس وقت بھی محمد مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہوگا. کیوں؟ ورفانہ اللہ کا ذکر رکھا ہے سایہ تجھ پر, ذکر اونچا ہے تیرا, بول ہے بالا تیرا, فرش والے تیری شوکت کا لو کیا جانے, حسنوا عرش پہ اٹھتا ہے پھڑیرا تیرا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے دماغ والے آپ کی عظمت کو کیا سمجھے, تو آڈی عزت دے جھنڈے تے اللہ تعالیٰ نے عرش دے ہوتے بھی لائے ہوئے نے, یہ کہ معمولی بات ہے. تو فرمایا میری نعمتوں کو یاد کیا کرو, میری نعمتوں کا ذکر کیا کرو. تو یا اللہ پھر دے گا کیا؟ اب دیکھنا ذرا, اجر دیکھو ہے. اللہ فرماتا ہے لعلکم تفلحون, اجر یہ دوں گا, دنیا بھی سنواروں گا آخرت بھی سنواروں گا, دنیا بھی سنواروں گا آخرت بھی سنواروں گا. یہ بات یاد رکھنا, علماء نے کلام کیا اس بات کے اوپر. عمومی طور پر جب کامیابی کا لفظ بولا جاتا ہے نا, آپ یہ کر لو آپ کامیاب ہو جاؤ گے, یہ کر لو آپ کامیاب ہو جاؤ گے, اگر آخرت کے لفظ کو ٹیچ نہ کیا جائے تو کامیابی صرف دنیا کی کامیابی مراد لی جاتی ہے. میں کہوں یار یہ کام کر لو کامیاب ہو جاؤ گے, یہ ہوگا فیوچر سیکیور ہو جائے گا. لیکن پورے قرآن کے اندر جہاں پر بھی فلاح کا لفظ آیا نا, اس سے صرف دنیا کی کامیابی مراد نہیں ہے. یعنی جہاں پر بھی تفلحون آیا ہے یا فلاح کا لفظ آیا ہے, افلاح قد افلاح من تزکا بھی آیا نا, جہاں پر بھی آیا ہے اس سے صرف دنیا کی کامیابی مراد نہیں. یعنی کہ آپ دنیا میں کسی کی مان جاؤ گے نا تو دوستو صرف یہ ہے کہ فیوچر سیکیور ہو جائے گا, لیکن اللہ فرماتا ہے یہ ساڑھی منے گا, دنیا بھی سنواریں گے تیری آخرت بھی سنواریں گے, دنیا بھی سنواریں گے تیری آخرت. اور علماء لغت کہتے ہیں کہ دیکھو نا, انگلش کے اندر سکسیس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, اردو کے اندر کامیابی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, لیکن اس سے بھی یہ دونوں لفظوں سے صرف کیا ہے, اگر آخرت کا لفظ جوڑو گے تو کامیابی آخرت کی مراد لی جائے گی. لیکن کہتے ہیں اہل لغت کہتے ہیں کہ فلاح ایسا سوڑا لفظ ہے کہ پوری عربی زبان کے اندر دونوں جہانوں کی کامیابی پر دلالت کرنے والا. فلاح سے بہتر لفظ ہمیں نظر نہیں آیا, تفلیحون سے بہتر لفظ ہمیں نظر نہیں آیا, کیونکہ سکسیس جو ہے دنیا کی کامیابی, بس کامیابی ہے دنیا کی کامیابی, دونوں لفظ صرف دنیا کی کامیابی پر دلالت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں پوری عربی لغت کے اندر دونوں جہانوں کی کامیابی پر دلالت کرنے والا تفلیحون سے بہتر لفظ ہمیں نظر نہیں آیا. اگر اینک اعلیٰ حضرت کے ایمان والی لگائی جائے تو پھر دل کا مفتی یہ بولتا ہے, ارے فلاح تو ایک لفظ ہے, قرآن کے کسی لفظ کے مقابلے کے اندر کوئی لفظ بہتر نہیں ہو سکتا, کوئی کلام بہتر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ کلام اللہ ہے, وہ بھی بے مثل ہے, اس کا کلام بھی بے مثل ہے, جس کینے پہ اترا ہے وہ مدینے والا بھی بے مثل ہے. ہاں وہ مدینے, یہ کوئی سینہ کوئی عام سینہ ہے. اللہ فرماتا ہے انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. اور 28 پارے میں صراحتاً کا فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. فرمایا قرآن نو زمین تے نازل کرتے نا تو زمین اس کا بوجھ اٹھانے کی سکت نہیں رکھتی. آسمانوں پہ نازل کرتے تو آسمان ریزہ ریزہ ہو جاتے, پہاڑوں پہ نازل کرتے قرآن تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو دوستو پھر اللہ نے قرآن کہاں پہ نازل کیا؟ فرمایا کل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک. اوے قرآن تو محبوب کے قلب منور پہ نازل کیا ہے, قربان تو محبوب کے قلب اطہر پہ نازل کیا ہے. ایک لمحے کے لیے ذرا سوچو اس قرآن کے اندر کتنی طاقت ہے کہ زمینوں پہ نازل کیا جاتا تو زمینیں ریزہ ریزہ, آسمانوں پہ نازل کیا جاتا تو آسمان ریزہ ریزہ, پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ. اور خود ہی کہتا ہے قرآن تو
تو محبوب کے قلب منور پہ نازل کیا ہے، یعنی عظمت مصطفیٰ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اوے دیکھو میرے محبوب کی عظمت کیا ہے کہ وہ طاقت ساتوں زمینوں کے اندر نہیں، وہ طاقت ساتوں آسمانوں کے اندر نہیں، وہ طاقت دنیا کے پہاڑوں کے اندر نہیں، جو طاقت قلب مصطفیٰ کے اندر ہے۔ تو دوستو جس نبی کے قلب کی طاقت کا یہ کمال ہے تو کل طاقت کا کمال کیا ہوگا؟ کل طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ لیکن آج بھی کیا ہے، اتنی عظمت تھی تو اتنی نہیں تھی، اتنی شان تھی تو اتنی نہیں تھی ہے۔ میں کہ اب اس جھگڑے سے باہر نکلو اور احمد رضا کو مان جاؤ کہ سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ کیا تم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھنا ہے، کیا تم نے ان کی حقیقت کو سمجھنا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر BA پڑھا، مجھے کوئی اس کی شرح کر کے بتائے، لیکن آپ لطف آئے گا اگر سمجھ بھی نہ آئے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مل کے خاصے کبریا ہو، مالک ہر ماں سوا ہو، مالک ہر ماں سوا ہو، کوئی کیا جانے کے کیا ہو، ہائے ہائے ہائے، کوئی کیا جانے کے کیا ہو، عقل عالم سے ماورا ہو۔ جنہوں نے بڑی بھی تحقیق کی تھی ہے نا، بڑی بھی تحقیق کی تھی، انہوں نے خیرہ کے بھلا کی کیا اعلیٰ حضرت نے کتنا کچھ لکھا۔ اگر میں اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھنا شروع کروں نا تو یقین کرو کہ میں 20-25 منٹ اسی کے اوپر لے لو، لیکن میں آپ کو ایک پیغام سمجھا کے جانا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے بہت کچھ لکھا، بہت کچھ لکھا، لیکن آخر میں آ کے کہتے ہیں اے نہ سمجھ نہیں آئے بڑا کچھ لکھ چھڑیا، نہیں، کہتے ہیں اے رضا، اپنے آپ نے مخاطب کر کے، یہ ہوتی ہے حضرت عاجزی، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، ہائے ہائے، دیکھو اپنے آپ کو سمجھا کے اللہ کے لکھا کیا، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیان نہیں، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، ایک جاں نہیں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی جی نہیں برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرف و دوم دام، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، کافروں پر تیغ والا سے گری بر کے غضب، آسرا پاچھا گئی ہیبت رسول اللہ کی، قبر میں تحشر لہرائیں گے چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندے نجدی دیکھ قدرت رسول اللہ کی، سارا کچھ لکھیا، سارا کچھ لکھا، لیکن کہتے کیا ہے، اے نہ سمجھی بڑا کچھ لکھ چھڑے ہے، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، ہے کیا لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد الخدا بزرگی توئی کسا۔ یہ مولانا محمد بشیر کوٹلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بڑے شعر لکھے، لیکن انہوں نے نا آخری لا یمکن الثناء کے ساتھ ہی ایک جملہ ملایا، اگر آپ کا ذوق ہے تو آپ کو سناؤں، آخر والے بولو سبحان اللہ، آخر والے آپ کو سبحان اللہ۔ کہتے ہیں حسن یوسف کا ہوا ایک جہاں میں چرچا، حسن یوسف کا ہوا ایک جہاں میں چرچا، ایک نظر جس کی پڑی اس پہ ہوا غش طاری، حضرت روح نے یعنی حضرت عیسیٰ نے، حضرت روح نے مردوں کو کیا ہے زندہ، کم کہا جس کو حیات اس میں ہوئی ہے ساری، حضرت موسیٰ نے خدا سے ید بیدا پایا، نور کے چشمے ہوئے ہاتھ سے ان کے جاری۔ ان اگلا جملہ سنو، کہتے ہیں سامنے آئی جو تصویر محمد میرے، ہائے ہائے، ساری تعریفہ کر کے کہتے ہیں سامنے آئی جو تصویر محمد میرے، خوبیاں اس میں نظر آئی، خوبیاں اس میں نظر آئی، یہ مجھ کو ساری
اوے بشیر ان کا نظارہ کر کے ہے، بول اٹھا بشیر ان کا نظارہ کر کے، یہ شعر ہوا زباں پہ جاری کیا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید ویدا داری، آنچ خوبا ما دارن تو تنہا داری.